ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ اچانک آپ پر گرتا ہے۔ سامعین جو کہ سننے والے لوگ تھے ان میں بھگ دوڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ذرہ برابر نہ گھبرائے، نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور تم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا کہ میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اسی سانپ نما جن کی دوسری خوفناک حکایت سنیے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر عقیدت سے سر دھنیے۔ چنانچہ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں آ کر بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا لیکن آپ کے جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد وہ آپ کے دستے حق پرست پر توبہ کر لیتا ہے اور تائب ہو جاتا ہے، پھر وہ جن آپ کا تائب ہو گیا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گنے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ روشنی ایک دم ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ لے لیا اور آواز آئی، اے عبد القادر اس سے قبل میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کر دیا ہے، گمراہ میں اولیاء کو کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے، میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکاتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ، میں اس کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا، پھر میں پڑھتا لا حول ولا قوت تو وہ چل جاتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے دھبے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا دفع ہو، اس نے انکار کیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار تشریف لائے اور انہوں نے
مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے عبد القادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، اے ملعون، دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی خوف نہیں کھاتا، خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا، آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ گراں یعنی سخت ہے۔